وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الحدید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے، یعنی کہ انہیں جنت دیں گے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے، ان کا مقام بیان ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا جب آپ مشکلات میں تھے، جب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، جب کافر اور مشرک آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان مشکل حالات میں جب مسلمان مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے تھے، جن عظیم لوگوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام بار بار قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ جو مہاجر اور انصاری صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلے، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر لی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان نہروں میں، ان باغات میں یہ عظیم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ فضائل کن کے بیان کیے جا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے۔ کہیں پہ قرآن پاک ان کی شان میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے جانسار کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے موم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اور کمال یہ ہے کہ عبادت وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کی طرف سے شاباش مل جائے، لوگوں کی طرف سے کوئی اعزاز مل جائے، کوئی تمغہ مل جائے، بلکہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب رحمان ان کے اوپر راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے جانساروں کو برا بلا نہ کہو، ان کی توہین نہ کرو، ان کے اوپر تنقید نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ فرمایا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا دے، گولڈ دے،
اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک پاؤں کھجوریں دی ہو، ایک پاؤں گندم دی ہو، میرے صحابی کا صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور کہیں پہ نبی علیہ السلام اپنے عظیم صحابہ کرام کی شان یوں بیان کرتے ہیں، خیر الناس قرنی، فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ اور وہ کون ہیں میرے بھائیوں؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام میرے بھائیوں بڑے عظیم لوگ ہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں سے ایک معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند ہیں، لیکن وہ لوگ جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، وہ انہیں ہمیشہ ہدف تنقید بناتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مظلوم صحابی ہیں۔ اس لیے آج ان کے متعلق گفتگو ہوگی، اور ان کے متعلق جب گفتگو ہوگی تو اس میں دیگر صحابہ کرام کا بھی دفاع ہے۔ دیگر صحابہ کرام کا دفاع جناب معاویہ کے دفاع میں مضمر ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ائمہ کرام کے اقوال سے، جنہوں نے ہمیں تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر جناب معاویہ کی کوئی شان بیان کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ شخص دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اور جو جناب معاویہ کی توہین کرے گا، ان کے اوپر تنقید کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کی گستاخی کرے گا، اس سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی توہین کرنے والا ہوگا۔ ایک مشہور امام گزرے ہیں ابو توبہ الحلبی، ان کا 3 صدی ہجری سے تعلق ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان معاویہ بن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن کشف الستر اجترأ علی ما وراءہ، کہ معاویہ جو ہیں یہ سارے صحابہ کرام کے سامنے پردہ ہیں، رکاوٹ ہیں۔ جو جناب معاویہ کے اوپر تنقید کرے گا، اس نے پردہ اٹھا دیا، اس نے رکاوٹ کو ہٹا دیا، اب وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی توہین کرے گا، ان کی بھی گستاخی کرے گا، ان کو بھی برا بھلا کہے گا، اور جو جناب معاویہ سے محبت کرے گا تو پردہ نیچے رہے گا، وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی عزت کرے گا اور ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جناب معاویہ کے دفاع میں قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے۔ جناب معاویہ کے دفاع میں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کس کا دفاع ہے؟ قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے۔ وہ کیسے؟ جناب معاویہ کے قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب معاویہ کے دفاع میں دراصل قرآن و حدیث کا دفاع ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں معلوم ہوگی جناب امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کے اس عظیم فرمان سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی توہین کر رہا ہے، کتنے صحابہ کی؟ کسی ایک کی توہین کر رہا ہے، اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، تو جان لو کہ یہ آدمی زندیق ہے، ملحد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنا سخت فتویٰ کہ ایک صحابی کے اوپر تنقید کی ہے اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ کے اوپر ملحد اور زندیق کا فتویٰ لگ گیا۔ کیوں؟ جناب امام ابو زرعہ رازی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کہ قرآن ہمارے نزدیک برحق ہے۔ کیوں میرے بھائیو، قرآن میں شک و شبہ ہے؟
برحق ہے نا، ایمان لاتے ہیں نا اس کے اوپر، تو کہتے ہیں قرآن برحق ہے، نبی علیہ السلام برحق ہیں. ایسے ہی ہے. کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن بھی برحق اور نبی علیہ السلام بھی برحق. اب امام ابو زرع کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کن کے واسطے سے؟ صحابہ کرام کے واسطے سے. نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث کن کے واسطے سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے واسطے سے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو کسی ایک بھی صحابی کو تنقید کرتے ہیں، یہ دراصل ان صحابہ کرام کو داغدار کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے، جن کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، جن کے واسطے سے احادیث ہم تک پہنچی. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جب یہ احادیث پہنچانے والے، یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے داغدار ہو گئے، ناقابل اعتبار ٹھہرے، تو پھر کوئی قرآن کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا، احادیث کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا. کیونکہ احادیث پہنچانے والے جب بے اعتبار ٹھہرے، جب مشکوک ٹھہرے، جب ناقابل اعتبار ٹھہرے، تو میرے بھائیوں جو چیز ان کے ذریعے پہنچی ہے اس کے اوپر اعتماد کیسے کریں گے؟ تو صحابہ کرام کے اوپر حملہ، ان کی توہین دراصل قرآن کی توہین ہے، ان کی گستاخی دراصل قرآن کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے. اسی لیے امام ابو زرع کہتے ہیں کہ ان کی یہ توہین، ان کی یہ گستاخی ناقابل برداشت ہے. قرآن کی توہین نہیں کی جائے گی، احادیث کی توہین نہیں کی جائے گی. تو اس لیے لازمی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، ان کے اوپر اعتماد کیا جائے اور ان سے وہ محبت کرے جس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کے دفاع میں قرآن و حدیث کا دفاع ہے، جناب امیر معاویہ کے دفاع میں سارے صحابہ کرام کا دفاع ہے، اور جناب امیر معاویہ کے دفاع میں شریعت اسلامی کا دفاع ہے. کتنی ہی بدعتیں ہیں جو عمومی خاندان کے تعلق سے ہوتی ہیں، جناب امیر معاویہ کے تعلق سے ہوتی ہیں. اور میں سے ایک 22 رجب کی بدعت ہے. 22 رجب کو پاک و ہند میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے 22 رجب کو؟ کنڈے بھرے جاتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ میرے بھائیوں، ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن بولے والے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ 22 رجب کو کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں. ان ذاتوں کو معلوم ہے جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. 22 رجب کو کنڈے اس لیے بھرے جاتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو جناب امیر معاویہ فوت ہوئے تھے. کنڈے بھرے جاتے ہیں، نام یہ استعمال ہوتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق کی نیاز کے کنڈے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جناب امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں بھرے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کی شان، ان کے فضائل کو جاننا ضروری ہے. نام تو آپ ان کا جانتے ہیں، کیا نام ہے؟ معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان کے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام اور امیر معاویہ عبد مناف جناب امیر معاویہ کا اوپر میں جا کر پردادا لکڑ دادا عبد مناف، وہاں جا کے جناب معاویہ اور نبی علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے. یہ معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ یہ سن 8 ہجری تک مسلمان ہو چکے تھے. جب مکہ فتح ہوا اس وقت تک جناب امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے. یہ امیر معاویہ، ان کی شان، ان کا مقام کئی ایک احادیث میں ذکر ہوا ہے. ان میں سے
ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے، اور مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ مہدیہ ہدایت یافتہ یہ وہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں جناب ابو بکر کے بارے میں استعمال ہوا ہے، عمر کے بارے میں استعمال ہوا ہے، جناب عثمان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، جناب علی کے بارے میں استعمال ہوا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہی مہدی کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جناب امیر معاویہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، وہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو اس قابل بنا دے کہ معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت ملے، اور لوگ بھی توحید کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں۔ میرے بھائیو، اس ایک حدیث میں جناب معاویہ کے بارے میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، رہبر و رہنما، ہادی، اور پھر مہدی ہدایت یافتہ، اوروں کو ہدایت دینے والا۔ یہ جناب امیر معاویہ کی شان ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے جاری ہوئی ہے، اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جناب امیر معاویہ کے تعلق سے وہ حدیث بھی بڑی عظیم ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرنے والے جناب انس ابن مالک ہیں، خادم رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھانے کے بعد آپ ان کے گھر میں سو گئے، سو کر اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے جناب انس کی خالہ نے پوچھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ خواب میں میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو سمندر میں سوار ہوں گے اور اتنی شان سے سواری کریں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے سمندر میں بیٹھ کر جا رہے ہوں گے۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت کا پہلا گروپ ہے، پہلا لشکر ہے، پہلا دستہ ہے جو سمندری جہاد کریں گے، اور چونکہ یہ سمندر میں جہاد کرنے والے میری امت میں سے پہلے لوگ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری امت کا وہ پہلا گروپ، وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر حملہ کرے گا، وہ بھی سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری خالہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے جو سمندری جہاد کرے گا اور جن کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے۔ اب جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ وقت آیا، میری خالہ سمندری جہاد کے لیے نکلی اپنے خامد عبادہ ابن صامت کے ساتھ، کن کی قیادت میں؟
فرمایا امیر معاویہ کی قیادت میں. کس کی قیادت میں؟ مسلمانوں نے پہلا سمندری جہاد کیا، پہلا لشکر سمندری جہاد کے لیے نکلا. کس کی قیادت میں؟ امیر معاویہ کی قیادت میں. سن 27 ہجری میں جناب عثمان کے زمانے میں. لیکن سمندری جہاد کرنے والے لشکر کے سربراہ امیر معاویہ تھے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہوگی. تو کیا یہ فضیلت امیر معاویہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ جی ہے. اور آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میری امت کا وہ پہلا گروپ جو کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. اب کیسر روم کے دار الحکومت قسطنطینیہ کے اوپر سب سے پہلے حملہ کس کے زمانے میں ہوا؟ امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا. ان کو بھیجنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ تھے. تو میرے بھائیوں اس لحاظ سے اس حدیث میں جناب امیر معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان کی منقبت بیان ہو رہی ہے. میرے بھائیوں امیر معاویہ کی شان اس لحاظ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جن صحابہ کرام سے وحی لکھواتے تھے، اللہ کا کلام لکھواتے تھے، قرآن لکھواتے تھے، وہ کئی ایک تھے. اور میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھے. کیا لکھتے تھے؟ قرآن، وحی، اللہ کا کلام. اور یہ تو چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس لحاظ سے بھی کہ آپ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ السلام آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آپ کو امین سمجھ رہے ہیں. یہ جناب معاویہ کے اوپر آپ کے اعتماد کا بہترین اظہار ہے. میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کی شان یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے پوری دنیا میں جہاد کا جال پھیلا دیا. کہیں افریقہ میں جہاد ہو رہا ہے، کہیں سندھ کی سائڈ پہ جہاد ہو رہا ہے، کہیں روسی ریاستوں کی سائڈ پہ جہاد ہو رہا ہے، کہیں مسلمان کابل تک پہنچ چکے ہیں. یہ سب کچھ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے. میرے بھائیوں جناب معاویہ کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن جہاں ان کے فضائل ہیں ان کے مخالفین بھی بہت ہیں. اور یہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے دشمن رافضی، جو امیر معاویہ کی عزت کیا کریں گے؟ وہ ابو بکر کی عزت نہیں کرتے، عمر کی عزت نہیں کرتے، عثمان کی عزت نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہم. میرے بھائیوں جیسا کہ شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ رافضی تو رافضی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو احادیث کہنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جناب امیر معاویہ کے اوپر تنقید کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ان کے بارے میں کئی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. مثلا کبھی یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ وہ شخص ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بددعا دی تھی. کیا بددعا دی تھی؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. کیا کہا تھا؟ معاویہ کا. اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ جہنم میں چلا جائے، نعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہا کہ ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اتنا ہی کہا کہ پیٹ نہ بھرے. اور یہ بھی میرے بھائیوں ان کے حق میں بہتر ہے، یہ بھی ان کے حق میں میرے بھائیوں بہتر ہے. وہ کیسے؟ میرے بھائیوں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نبی علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، انی اشترطت علی ربی عز وجل
میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہم انما انا بشر ارضى کما یرضى البشر واغضب کما یغضب البشر۔ اے اللہ میں انسان ہوں، جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی آ جاتا ہے۔ یا اللہ غصے کی حالت میں اگر میں کسی وقت کسی کو بددعا دوں، کسی کو بدنام کروں، کسی کو برا بھلا کہوں، تو یا اللہ میری بددعا کو، میری لعنت کو اس کے حق میں خیر کا باعث بنا دینا، اجر و ثواب کا باعث بنا دینا، اس کے ذریعے اسے گناہوں سے پاک صاف کر دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ معاویہ کو لے کر آؤ، لیکن جناب معاویہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس آدمی نے واپس آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے صحابی کو پھر بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ بلانے گئے، وہ پھر کھانا کھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ الفاظ تو آپ نے کہہ دیے، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب میں کسی کو بددعا دوں، کسی کو لعنت کروں، تو میری بددعا، میری لعنت اس کے حق کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ بددعا نہ رہی، کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے لڑائیاں لڑی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ انسان تھے، بشر تھے، معصوم نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جناب عثمان ابن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، انہیں مدینہ منورہ میں مظلومانہ شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، شام میں تھے، دمشق میں تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی، انہوں نے اعلان کیا کہ جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، یا انہیں میرے حوالے کر دیا جائے۔ نئے خلیفہ کون تھے؟ جناب عثمان کے بعد نئے خلیفہ کون تھے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے معاویہ میری بیعت کریں، مجھے خلیفہ مانے، مجھے حکمران مانے، حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تب میں جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کروں گا، ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ یہی سے جناب علی، جناب امیر معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ اب جناب علی نے فیصلہ کیا کہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی لڑی جائے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے۔ چنانچہ وہ 1,00,000 افراد کو لے کر عراق سے نکلے، کوفہ سے نکلے، کہاں گئے؟ شام گئے، اور شام کے ایک مقام صفین پہ جناب امیر معاویہ اور جناب علی کے گروپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب اس میں جناب امیر معاویہ کو کئی لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن میں گزارش کر چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ امیر معاویہ غصے میں تھے، ناراض تھے کہ جناب عثمان کو اس انداز میں مظلومانہ طور پہ شہید کرنے والے قاتل جناب علی کے گروپ میں کیوں شامل ہو گئے ہیں، جناب علی کے گروپ میں کیوں موجود ہیں، ان کو قتل کیا جائے، ان کو میرے حوالے کیا جائے۔ اور جناب علی اپنی جگہ پہ درست تھے، وہ کہتے تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات کو پر کنٹرول حاصل کر لوں، معاویہ بھی میری بیعت کرے، شام بھی میرے کنٹرول میں آ جائے، اس کے بعد میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ لڑائی ہو گئی، اور لڑنے کے لیے امیر معاویہ عراق نہیں آئے، بلکہ جناب علی عراق سے نکل کر کہاں گئے ہیں؟
شام گئے ہیں۔ غلط فہمی، اب ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، لیکن جناب امیر معاویہ نے جناب علی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، انہیں کافر نہیں کہا، انہیں منافق نہیں کہا، بلکہ جناب امیر معاویہ جناب علی کی عزت کرتے رہے، یہ مانتے رہے کہ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، اقتدار کے حقدار ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، بیعت کے حقدار ہیں۔ اور جناب علی نے کبھی بھی جناب امیر معاویہ کو کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، برا بلا نہیں کہا۔ لڑائی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اب لڑائی ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، اب میرے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، کبھی جناب علی کو پر تنقید کرے، کبھی جناب امیر معاویہ کو پر تنقید کرے۔ نہیں میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں معاویہ سے بغض و عداوت رکھتا ہوں، مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے ان سے کراہت ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے۔ علی جو تھے حکمران تھے، خلیفہ تھے، امیر معاویہ کا حق نہیں بنتا کہ ان سے لڑے۔ تو ابو زرع رازی نے کہا تھا کہ معاویہ کا رب بڑا رحیم ہے۔ رحیم کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ رحم کرنے والا، یعنی کہ وہ معاف کر دے گا، وہ رحمت کرے گا۔ اور کہا کہ معاویہ کے جو مخالف ہیں جناب علی، وہ بھی بڑے کریم ہیں، کرم والے ہیں، فراخ دل ہیں، کشادہ دل ہیں، وہ بھی معاف کر دیں گے، انہوں نے بھی معاف کر دیا ہوگا۔ اور تو اس وجہ سے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے، کیوں ان کے درمیان دخل اندازی کر رہا ہے، کیوں ان کے درمیان جج اور فیصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ معاملات ہوئے، گزر گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے، اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو کسی نہ کسی صحابی کو پر تلوار چلا رہے ہوتے، جناب علی کے گروپ میں ہوتے تو ان صحابہ اکرام کے اوپر تلوار چل جاتی جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور اگر امیر معاویہ کے گروپ میں ہوتے تو شاید ہماری تلوار ان صحابہ اکرام کے اوپر چل جاتی جو جناب علی کے ساتھ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے، یہ فتنے کا دور تھا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ امام ابن عز الحنفی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ ہم صحابہ اکرام کے اوپر تلواریں چلائیں۔ اب ہاتھ تو محفوظ رہے ہیں، زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ زبانیں ان کے اوپر چلانی نہیں چاہیے، ان زبانوں سے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ان کو اچھا سمجھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی قیادت میں حج کیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر عمرے کیے ہیں، آپ سے قرآن سیکھا ہے، آپ سے ذکر و اذکار کے طریقے سیکھے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ان پہ تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ لوگ جو مہاجر اور انصاری صحابہ اکرام کے بعد میں آئے، ان کی خوبی ہے، ان کی یہ صفت ہے
کہ وہ پہلے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا، جو ہم سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے حق میں کوئی بغض نہ رکھنا، کوئی کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو ان کے معاملے میں صاف رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے معاملے میں صاف رہے، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں محبت ہو، اور ہم اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پالیں، بغض و عداوت پالیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ کرام اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ ان کے عظیم کارناموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ نظر انداز کر دے گا، ورنہ جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ توہین، یہ تنقید، یہ گستاخیاں بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا صحابہ کرام سے، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں، قلاش کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا تھا ہماری نگاہوں میں مفلس وہ ہے، قلاش وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، گھر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حقیقت میں مفلس وہ ہے، قلاش وہ ہے، فقیر وہ ہے جو روزے قیامت آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں ہوں گی، بڑی نمازیں ہوں گی، بہت سا صدقہ خیرات کیا ہوگا، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑی تلاوتیں کی ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو کئی لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے میرے اوپر الزامات لگائے تھے، اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی تھی۔ اب اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے جن کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا، جن کے اوپر الزامات لگاتا رہا، جن کی توہین کرتا رہا، جن کے اوپر تنقید کرتا رہا، جن کی گستاخیاں کرتا رہا۔ اب یہ اجر و ثواب تقسیم ہوتا چلا جائے گا، اور صورتحال یہ ہو جائے گی کہ دعویٰ کرنے والے اب بھی موجود ہوں گے اور اس کا اجر و ثواب ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر حاضر ہوا تھا اب زیرو ہو چکا ہے، بلکہ گناہوں کا بوجھ اس کی کمر پہ لاد دیا گیا ہے، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں کس لیے؟ کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتا رہا، ان کی بےعزتی کرتا رہا، ان کے اوپر الزامات لگاتا رہا، ان کے اوپر تہمتیں لگاتا رہا۔ اور اگر یہ تہمت لگ رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر، یہ تنقید ہو رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر، یہ گستاخی ہو رہی ہو امیر معاویہ کی، تو پھر روزے قیامت کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول، ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ معاذ کف علیک ھذا، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا کرو۔ جناب معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہماری وہ باتیں جو صبح و شام ہم کرتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا معاذ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم میں پھینکا جائے گا ان کلمات کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے جو اپنی زبانوں سے نکالتے رہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کیجیے، اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے کا درس دیجیے،
اپنی بیگم کو بھی صحابہ کرام سے محبت کا درس دیجیے اور ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا مقصد ان کو پر تنقید کرنا ہو، ان کی توہین کرنا ہو، ان کو پر تہمت لگانی ہو، ان کی گستاخی کرنا ہو۔ اگر آپ امیر معاویہ سے محبت کریں گے تو ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ جناب عثمان سے بھی محبت کریں گے، جناب عمر سے بھی محبت کریں گے، جناب ابوبکر سے بھی محبت کریں گے۔ لیکن جب آپ کسی غلطی کی وجہ سے جناب معاویہ کو پر تنقید کریں گے پھر خطرہ یہ ہے کہ آپ اور صحابہ کرام کو بھی تنقید کریں گے۔ مثلا اگر کوئی آدمی امیر معاویہ کے اوپر اس لیے تنقید کرتا ہے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی لڑی ہے، تو جناب علی سے لڑنے والے اکیلے امیر معاویہ تو نہیں تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے، عمرو بن عاص کے اوپر بھی تنقید کریں گے، پھر آپ جناب طلحہ کے اوپر بھی تنقید کریں گے، جناب زبیر کے اوپر بھی تنقید کریں گے، جناب عائشہ کے اوپر بھی تنقید کریں گے، کیونکہ ان کی بھی غلط فہمی نے جناب علی سے لڑائی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جیسی بھی چھوٹی سی غلطی آپ امیر معاویہ کی تلاش کریں گے، ایسی غلطی کسی اور صحابی کی بھی مل جائے گی۔ تو کیا آپ ان کو بھی تنقید کریں گے، ان کی بھی گستاخی کریں گے؟ کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ صحابہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، کبھی کبھار ان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں تو لڑائی ہو گئی، ورنہ عام طور پہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی ان سے محبت کریں تاکہ روز قیامت ہمارا شمار ان کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار ایک صحابی سے کہا تھا جو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے کہا تھا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا تھا قیامت کی تیاری میں میری بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ سب کا خلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ 2 3 کتنی پڑھتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی، وہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے نامہ اعمال میں، اور کہہ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں رمضان کے کتنے روزے رکھتا ہوگا؟ جی، تو وہ تو کہہ رہا ہے میرے نامہ اعمال نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے مراد نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، اور اس سے مراد نفلی صدقہ خیرات ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی صحابی نماز چھوڑتا ہوگا یا فردی روزے چھوڑتا ہوگا یا فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا۔ تو وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو روزے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہ اصول، یہ بشارت، یہ فضیلت اسی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے کہا تھا سب کے لیے ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں یہ اصول سن کر، یہ بشارت سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اگرچہ میرے اعمال ابو بکر صدیق کی طرح نہیں ہیں، عمر فاروق کی طرح نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ روز قیامت مجھے ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کریں گے تو جنت میں ان کی صحبت ملے گی، ان کی رفاقت ملے گی، اور اگر ان کی توہین کریں گے، ان کی گستاخیاں کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ جنت کی بجائے کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسی زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں. جو ہمیں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہماری مشکلات حل فرمائے. اللہ ہمارے معاملات آسان فرمائے. اور جو کچھ اس درس میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرا کہنا، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.